عرس سرکار مفتی اعظم ہند میں تشریف فرما شہزادہ صدر شریعت حضرت علامہ بہاؤل مصطفیٰ صاحب قبلہ، استاذ گرامی وقار حضرت علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ، اساتذہ جامعۃ الرضا، ارباب دین و ملت، دور دراز سے تشریف لانے والے محبان خانوادہ رضویت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد سراجا منیرا، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ الى یوم القیامة کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وفي مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ میرے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم مجدد ابن مجدد مفتی اعظم عالم اسلام فیضان سرکار نوری میاں حضور سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی عرس پاک کی پاکیزہ تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کی مناسبت سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور ان کی آل پر یہ درود پڑھ لیا جائے جس کو میرے نبی علیہ السلام نے بھی حد درجہ پسند فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غالب کہتا ہے بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ سرکار مفتی اعظم کے عرس پاک کی تقریب میں عقل تو یہ چاہتی ہے کہ مجھ جیسا غلام ایسی آیت کا انتخاب کرے جس آیت سے مفتی اعظم کا تقوی ثابت ہوتا ہو، یا ولایت ثابت ہوتی ہو، یا پھر کوئی دوسری شان ظاہر ہوتی ہو۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ دو آیتیں پڑھ رہے ہیں جس میں پہلی آیت عظمت صحابہ کو بتاتی ہے اور دوسری آیت عظمت اہل بیت کو بتاتی ہے۔ جب گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر ان دو آیتوں کا انتخاب کیا کیوں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ ہمارا مقدر ہے۔ ہم ایک ہاتھ میں دامن صحابہ رکھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت رکھتے ہیں۔ بے شک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جن دونوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ سبحان اللہ۔ نظم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس حدیث پر پوری طرح عمل کرتے ہیں جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء المیت بفضائل اہل البیت کے اندر ذکر فرمایا، جس کے راوی حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے قیامت تک کے رافضیوں کے لیے اور نیم رافضیوں کے لیے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا ہے کہ میرا اور امیر معاویہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے،
اختلاف اگر ہے تو میرے بھائی امام حسین کا ہے اور یزید کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وحب اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ میری طرف خاص توجہ دیجئے گا، اب میں اپنے انداز میں اپنے تیور میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی اپنا تیور جو سننے کا تیور ہے وہ بنائیے تاکہ بات آسانی سے آپ کی اور میرے پیش ہوتی رہے۔ توجہ فرمائیں، رسول کریم علیہ السلام کہتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار دیکھ رہے ہیں، اگر دیوار کی بنیاد اگر نہ ہو، آپ جانتے ہیں دیوار گر جائے گی۔ دیوار یہ در حقیقت چھت کے لیے بنیاد ہے، اگر دیوار گر جائے تو چھت باقی نہیں رہ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے اب آنے والی حدیث کے آنے والے ٹکڑے میں سرکار جن چیزوں کو بنیاد بتا رہے ہیں، اگر اسلام کو باقی رکھنا ہے تو دونوں چیزوں کو ماننا ہوگا۔ پہلی بنیاد میرے سرکار نے ارشاد فرمائی حب اصحاب النبی، سرکار علیہ السلام کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، صحابہ سے پیار کیا جائے۔ اور دوسری بنیاد ہے وحب اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کے سارے گھر والوں سے پیار کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب صحابہ کی بات آتی ہے ہم اعلیٰ حضرت کی کتاب مطلع القمرین کو اٹھاتے ہیں، اس کی اس حدیث کو خاص طور سے کوٹ کرتے ہیں، عوام کے سامنے پڑھتے بھی ہیں اور پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ چاہا تو صحابہ اکرام کی محبت رکھنے والی، اہل بیت سے پیار کرنے والی ہماری نسلیں بھی ان سے فائدہ اٹھاتی رہے گی انشاءاللہ۔ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، آپ نے فرمایا امتیوں کو خطاب کر رہے ہیں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا۔ میرے دنیا سے بظاہر جانے کے بعد میرے صحابہ کو سب و شد، گالی گلوچ، لعن طعن اور تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ اس کا یاد رکھنا صحابہ سے جو پیار کرتا ہے وہ اس لیے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے اس کی نفرت صحابہ تک نہیں رہے گی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک متعدی ہو جائے گی۔ آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو ان کو ایذا رسانی کرتا ہے وہ مجھے ایذا رسانی کر رہا ہے، اور جو مجھے ایذا رسانی کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت کو ایذا رسانی کی کوشش کر رہا ہے، ان قریب اللہ اس کی گرفت فرما لے گا۔ صحابہ اکرام کی شان کو یہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اثر کو اعلیٰ حضرت نے اسی کتاب میں ذکر کیا، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ وبعثہ برسالتی، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ۔ سرکار علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کی حدیثوں پہ فقہ حنفی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، جن پر ہمیں ناز ہے اس لیے کہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے، ان کی حدیثوں کو امام اعظم نے لیا ہے، اور امام اعظم نے ہمیں وہ فقہ دیا ہے جو فقہ ہمارا دنیا تک نہیں بلکہ ہمیں آخرت میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہم اسی امام کے مقلد ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی، سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پایا، اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا، رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ انتخاب کی بات آتی ہے، بریلی کا امام کہتا ہے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم کو مصطفیٰ کریم کے
بعد میں اللہ رب العزت نے سب نظر فرمائی. اب یہاں سرکار کا ذکر ہے. مراد یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کے بعد, جناب رسول اکرم کے بعد, سارے نبیوں کے بعد, سارے رسولوں کے بعد جو بشر ہے ان سب کے بعد میں اللہ رب العزت نے کیا فرمائی, نظر فرمائی ان کے دل کے اندر. اس کے بعد کیا کیا اللہ رب العزت نے, ان بندوں میں سب سے بہتر دل اگر کسی کا پایا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کے سچے یاروں کا دل پایا ہے. ان کو اپنے نبی کا وسیع بنا دیا ہے, وہ ان کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں تک تو بات صحابہ اکرام کی عظمت کی ہو گئی, حالانکہ حدیثیں بہت ساری ہیں, بس ایک حدیث اور سناتا ہوں. صحابی کی شان کیا ہے, میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی. میرے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی اس مسلمان کو جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا ہے, اور اس کو بھی نہیں چھوئے گی جس نے میرے دیکھنے والے صحابی کا چہرہ دیکھ لیا ہے. یہ ہمارا مقدر ہے, یہ ہمارا مقدر ہے. ہم سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے, اور ہم ان تابعین سے بھی پیار کرتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے یاروں کا چہرہ دیکھ لیا ہے. یہ ہمارا مقدر ہے. اب غیر مقلدین پیامنا وہابیہ, تمہیں شوکانی مبارک ہو, تمہیں اشرف علی مبارک ہو, تمہیں ابن تیمیہ مبارک ہو, تمہیں ابن قیم مبارک ہو, نواب صدیق حسن بھوپانی مبارک ہو, ہمیں غوث اعظم مبارک ہو, امام اعظم مبارک ہو, ہمیں اعلیٰ حضرت مبارک ہو, مفتی اعظم مبارک ہو, سرکار تاج الشریعہ مبارک ہو. ہمیں دین میں ایسی ذاتیں لکھی ہے, ہمیں ناز ہے ان ذاتوں پر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے آقاؤں کی ذات کو دیکھ کر کے یہ کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. یہاں تک آپ نے سمجھ لیا. اب حدیث کا دوسرا جز دیکھیے, کیا میرے نبی نے فرمایا سرکار کے سارے گھر والوں سے پیار کرنا. اب گھر والوں میں آل عقیل بھی آتے ہیں, آل علی بھی آتے ہیں, آل جعفر بھی آتے ہیں, یہ سب کے سب اہل بیت میں آتے ہیں. سرکار کی جملہ ازواج بھی اہل بیت میں آتی ہے, اور ان میں خاص طور سے جو ذکر کیا گیا کچھ روایتوں میں ہم علی و فاطمہ وبلاہما, حضرت علی بھی آتے ہیں, امام حسن بھی آتے ہیں, امام حسین بھی آتے ہیں, حضرت فاطمہ بھی آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اگر ان کی شان بیان کرنے چلوں وقت گزر جائے گا, لیکن میں اپنے مقصد کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوں. برائے کرم میری طرف کچھ اشارہ نہ کرے, بات مکمل کرنے دے, اس لیے کہ اس وقت میں جس کام کے لیے کھڑا ہوا ہوں یہ صرف آپ کا کام نہیں ہے, یہ میں پوری امت کی طرف سے ذمہ داری کو اٹھانا چاہ رہا ہوں. آج جس ضروری بات پر مجھے گفتگو کرنا ہے یہ صرف ہندوستان ہی نہیں, ہندوستان کے باہر بھی جا رہی ہے. آج کے رابسی اور نیم رابسی چیخ چیخ کے کسی ایک بندے کی بنیاد پر سارے بریلویوں کو خارجی کہہ رہے ہیں, ناصبی کہہ رہے ہیں. اگر ایسا مسئلہ آئے گا, اگر میرے گھر کا بھی بندہ ہوگا بولوں گا وہی جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, بولوں گا وہی جو مسلک کہہ رہا ہے. اس لیے کہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے, اپنے ایمان کی فکر ہے, مجھے اپنی فکر نہیں ہے, اپنے مسلک کی فکر ہے. ارے یار ہماری جانیں جائے تو جائے, ہماری عزت جائے تو جائے, ہمارا وقار جائے تو جائے. ہم نے وقار اپنے لیے نہیں پالے ہیں, اگر پالے ہیں تو مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے پالے ہیں, اور مصطفیٰ کریم کے گھر والوں کے لیے پالے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت صحابہ کرام. سبحان اللہ. حضرت علی کی بات کروں, مطلع القمرین کو اٹھاؤ. سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کاندھے پہ اٹھایا. میری طرف دیکھیں, میں آپ کو علی کا ذکر سنا کے اٹھانا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ ذکر علی جو کرتا ہے وہ نیچے نہیں رہتا ہے, بلند ہو جایا کرتا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے میری طرف دیکھیے, حضرت علی سرکار کے کاندھوں پر ہے. ہم پوچھے علی تم نے کیا دیکھا؟ زمانہ کہہ رہا ہے علی مصطفیٰ کے کاندھوں پر ہے, لیکن علی تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں انہ لا یخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء. فرمایا مجھے یہ خیال گزرتا تھا کہ سرکار کے مبارک گوش پر, سرکار کے مبارک کاندھوں پر سوار ہو کر اگر میں چاہوں تو اس وقت میں آسمان کا کنارہ بھی چھو سکتا ہوں. سرکار نے علی کو اتنا بلند کر دیا تھا. یہ شان علی اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں. ابھی میں مطلع القمرین سے آگے نہیں بڑھا ہوں. کیوں نہیں بڑھا ہوں؟ اس لیے نہیں بڑھا ہوں تاکہ ان نیم رافضی اور رافضیوں کو پتہ چل جائے جو ہماری جماعت کے کسی ایک عالم کے کہنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری بریلویت کا نظریہ ہے. میں ان سے کہوں گا تم اعلیٰ حضرت کو
دیکھو، اگر تم یہ کہتے ہو مثال کے طور پہ شہزاد اگر کوئی بات بول دے اپنی ذاتی مطالعے کی بنیاد پر، اپنی رائے کی بنیاد پر، تو اس کو مسلک کی رائے نہیں سمجھا جائے۔ بالکل یہ رات ایسی ہوگی جیسے ایک ایڈیٹر لکھتا ہے کہ مقالہ نگار کی رائے سے ایڈیٹر کے ماہنامے کا متحد ہونا یا پھر اسی طریقے سے اخبار کا متحد ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ رائے ایسی ہو سکتی ہے، ابے نیم رامسیوں اور آج میرے معلّہ کی سرزمین پہ بیٹھ کر میرے امام اور جماعت بریلوی پہ انگلیاں اٹھانے والوں، اگر تمہیں سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہم اگر سمجھائیں، کوئی ہم جیسا مولوی آ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے سمجھا رہا ہے تو بے شک اس کو کہنا، اور اگر ذاتی رائے پیش کر رہا ہے تو اس کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے، مگر میرے امام پہ انگلی مت اٹھانا، میرے مسلک پہ انگلی مت اٹھانا۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا مسلک اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سمجھو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا میرا مسلک جو میری اولاد سے واضح ہے، بلکہ کہا میرا مسلک جو میری کتابوں سے واضح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مولا کائنات کی شان ہو گئی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں اس حدیث کو ذکر کیا، ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہا وذریتہا علی النار۔ فاطمہ نے اپنے تقوی پاک دامنی عفت معابی کا پاس و لحاظ رکھا، اللہ نے اس کو بھی جہنم پہ حرام کر دیا، اس کی اولاد کو بھی کر دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ حسنین کریمین کی بات آئی، اٹھاؤ امام ابو داؤد سجستانی کو، حضرت حذیفہ حدیث کے راوی ہے، میرے سرکار نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قبل تلک اللیلہ، فرمایا ایک فرشتہ ہے حذیفہ آج تک زمین پہ آیا نہیں ہے، یستاذن ربہ، رب سے کہہ رہا ہے مولا مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ کیوں جا رہا ہے؟ ان یسلم علی ویبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ آج رات سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا، اپنے رب سے کہہ رہا ہے مولا مجھے اجازت دے دے۔ اجازت دے کر کرے گا کیا زمین میں جا کے؟ کہا سب سے پہلے تیرے محبوب پہ سلام پیش کروں گا، اس کے بعد تیرے محبوب کو جا کر بشارت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ لیکن یہاں ایک حدیث اور سم کر دیتا ہوں، میرے سرکار نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے کہا ہما سیدہ ہما سیدہ کہولی اہل الجنہ، یہ ادھیڑ عمر والوں کے جتنے ادھیڑ عمر والے جنتی ہیں ان سب کے سردار ہے۔ اب جہاں تک اس حدیث کا مطلب میں نے سمجھا، جو جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے ان کے سردار امام حسین اور امام حسن ہے، اور جو ادھیڑ عمر میں دنیا سے گئے ہیں ان کے سردار شیخین ہے، ورنہ تو ہر آدمی جوانی ہی کے عالم میں جائے گا۔ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ورنہ تو ہر جنتی جوان ہوگا، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا۔ سرکار کی وہ حدیث جو مزاح پاک میرے نبی نے بوڑھی سے کیا تھا، اے بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی، رونے لگی۔ سرکار نے فرمایا بوڑھی ہو کر کے نہیں جائے گی، اللہ تیری کیفیت تیری جسمانی حالت کو بدل دے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے اور اہل بیت کی شان کو بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین ہے، سیدہ کائنات کی شان کی بات آئی تنے تنہا، تب آپ نے کہا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین کی شہادت کے واقعات بچپن سے مشہور، ام فضل بنت حارث کی حدیث دیکھ لیجئے، بارہا پڑھی جاتی ہے، مشکات کو اٹھائیے مل جائے گی۔ خود جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی میرے سرکار دو ذاتوں کو نظر آئے خواب میں، اور سرکار فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے نبی ہی کو خواب میں دیکھا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ غور فرمائیے، سرکار پہلی ذات حضرت عبداللہ ابن عباس کو خواب میں نظر آئے، الفاظ ہے رأیت فیما یری النائم بنصف النہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعث اکبر بیدہ قارورۃ فیہا تمر فقلت یا رسول اللہ ما ھذا قال ھذا دم الحسین واصحابہ فلم ازل التقطہ منذ اليوم فاوشی ذلک الوقت فاجد قد قتل فی ذلک الوقت۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی
المنام وعلى راسه ولحيته التراب فقلت ما بالك یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا. اس کا مطلب یہ ہے کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے جام شہادت پیا ہے. بولو یقیناً پیا ہے. سرکار کی حدیث بتا رہی ہے میرا نبی اگر کسی کو خواب میں آ کر کوئی بات بتاتا ہے یقیناً سرکار کا آنا بھی سچا ہے, سرکار کا بتانا بھی سچا ہے. آئے کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا, اس سلسلے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں کہیں صحیح روایت نہیں ملتی ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا. ہم کہتے ہیں الکامل فی التاریخ کہاں چلی گئی, آپ کے سامنے سے تاریخ الخلفاء کہاں چلی گئی. میں ایک جملہ بول رہا ہوں, ایک ہے قتل کا حکم دینا, ایک ہے قتل سے راضی ہونا. یہ دو صورتیں ہیں, دونوں کو ثابت کروں گا. پہلے ایک ہے قتل, ایک ہے قتال. حضرت امام حسین کے خلاف یزید نے قتل کا بھی حکم دیا تھا اور قتال کا بھی حکم دیا تھا. جس الکامل فی التاریخ کی بار بار مثال دیتے ہیں, اسی ابن اسیر کی روایت بھی اٹھا دوں, لیکن پہلے قتال والی روایت بتائے دیتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی صفحہ 193 ہے, بیروت لبنان سے چھپی ہوئی تاریخ الخلفاء ہے. فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں کتبہ یزید الی فالیہ بالعراق عبید اللہ ابن زیاد بقتالی. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یزید نے عراق کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو یہ لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ حسین سے تجھے قتال کرنا ہے. اب ذرا سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, اہل علم بیٹھے ہیں, قتال قتل سے بنا ہے کہ نہیں؟ مادہ اشتقاق کیا نکالیں گے, ماخذ اشتقاق کیا نکالیں گے؟ یا جب قتال ہوتا ہے, جنگ و جدال ہوتی ہے, تو یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے ایک کی جان چلی جاتی ہے, ادھر سے ایک کا قتال, ایک کا انتقال ہو جاتا ہے, جان مار دی جاتی ہے. یہ میں دلالتاً بتا رہا ہوں, ورنہ یاد رکھنا ہر حکم جو ہے صراحتاً حدیثوں سے روایتوں سے ثابت نہیں ہوتا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر ہر چیز صراحت النص کے ساتھ, عبارت النص کے ساتھ چاہیے تو پھر دلالت النص کی کیا ضرورت ہے, اشارت النص کی کیا ضرورت ہے, اقتضاء النص کی کیا ضرورت ہے. ان اصول فقہ کو لے کر آپ کہاں چلے جائیں گے؟ ہر چیز میں آپ کہیں گے صریح حدیث دکھائیے, صریح روایت دکھائیے, صحیح سند دکھائیے. میاں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. آئیے آپ نے روایت سن لی, اب الکامل فی التاریخ ابن اسیر کی جو کتاب ہے یہ جلد نمبر 3 ہے, صفحہ 324 کی روایت بنا رہا ہوں. اس نے مسافر ابن شرح کو خط لکھا تھا. کس نے لکھا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھا, اور خط میں کیا کہا اس نے؟ اما قتل الحسینہ, توجہ کرنا تھا, اما قتل الحسینہ فَإِنَّهُ أَشَارَ عَلَيَّ يَزِيدُ بِقَتْلِهِ وَقَتْلِي فَاخْتَرْتُ قَتْلَهُ. اس نے کہا مسافر ابن شرح سے سن, میں نے حسین کو اس لیے قتل کیا ہے کہ مجھے یزید نے دو چیزوں کا اختیار دیا تھا. کہا تھا یا تو حسین کو قتل کر یا پھر تو اپنے قتل کے لیے تیار ہو جا. ابن زیاد کہتا ہے فاخترت قتلہ, تو میں نے حسین کو قتل کرنا ہی چن لیا. اب اس سے زیادہ کوئی آپ کو صاف ستھری بات نظر آئے گی؟ اور سنیں, دوسری روایت اسی صفحے کے اندر ہے. ابن زیاد نے حضرت امام حسین کو خط لکھا, اور خط میں کیا کہا؟ قد بلغنی نزولک کربلا, مجھے پتا چلا ہے آپ کربلا آ گئے ہیں. وقد كتب الی امیر المومنین یزید, مجھے امیر المومنین یزید نے لکھ کر کے بھیجا ہے, پیغام دیا ہے. کیا دیا ہے پیغام؟ اس نے کہا ہے اللہ اتوسد الوثیرہ, اس نے کہا ہے سن, تجھے بستر پہ سونا نہیں ہے, ولا اشبع من الخمیر, اور تجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ او الحقک باللطیف الخبیر او تنزل علی حکمی و حکم یزید. اس نے کہا کہ سنو, یزید نے مجھے لکھ کر کے بھیجا ہے کہ نہ تجھے سونا ہے نہ پیٹ بھر کے کھانا ہے, بس کرنا کیا ہے؟ تو ایسا کر, حسین کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے. بولو ذرا, اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر پیر کی بات تھی, ابے وہ یزید کا پیر ہوگا, اس کے ماننے والے کا پیر ہوں گے. اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والے تو مفتی اعظم جیسے ہوتے ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی جیسے ہوتے ہیں. یہاں پہنچانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے, ان کو شہید کر دیا جائے. اس نے کہا یا پھر میرا فیصلہ اور یزید کا فیصلہ مان لو. اب مجھے بتاؤ, اس
سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں کہ یزید نے آرڈر دیا تھا ان کو شہید کرنے کا، بولو. اور اگر میں غلط بول رہا ہوں تو میں اپنی بھی اصلاح چاہتا ہوں، کتابیں موجود ہیں پڑھ لی جائے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یزید کے دربار میں امام حسین کا سر گیا. آپ نے سب میں پڑھا ہوگا اس نے ڈنڈی لے کر کے کھلواڑ کیا تھا، یہ سب جانتے ہیں. اب یہاں 3 روایتیں ملتی ہیں. جب سر حسین پہنچا، ایک روایت ہے وہ ناراض ہو گیا، ایک یہ ہے کہ پہلے راضی ہوا، بعد میں پھر لان تان کے بعد ناراض ہو گیا. اس کے بعد میں ایک روایت ہے کہ وہ راضی رہا راضی. لیکن 3 روایتوں میں آپ نے حق کس کو دیکھا؟ آئیے علامہ سعد الدین تفتازانی کو پوچھتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں. شرح عقائد میں آپ فرماتے ہیں والحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذلک واہانۃ بیت واہانۃ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناه وان كان تفاصيله احاديث وان كان تفاصيله احاد. ذرا توجہ فرمانا. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں یاد رکھو سچی بات یہ ہے کہ یزید امام حسین کے قتل سے راضی اور ان کے قتل سے وہ خوش بھی تھا. اہل بیت کی توہین بھی اس نے کی تھی. اور یہ تینوں ایسی باتیں ہیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. اگرچہ یہاں متواتر باللفظ نہ صحیح لیکن متواتر بالمعنی تو ہے. علامہ شکیل صاحب کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ تو بول دی رہا ہے، سبحان اللہ. غور فرمائیے گا. آگے بڑھتے ہیں. پانی بند ہوا کہ نہیں امام حسین پر؟ اونچا بولو. تم لوگوں نے سنا کیا ہے؟ پانی بند ہوا سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے. دلیل دوں گا سمجھ میں آ جائے گی. اور دلیل بھی ایسی کہ دے رہا ہوں جس کو ماننے کے بعد خود لوگ بدلیل ہو جاتے ہیں، بے دلیل نہیں ہوتے ہیں. توجہ فرمانا. پہلے میں ایسی کتاب کا حوالہ لاتا ہوں، بعد میں اعلیٰ حضرت کو لوں گا. پہلے اس ذات کا حوالہ دیتا ہوں جس کی توثیق اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف میں کی ہے. مولانا گلزار صاحب قبلہ خاص توجہ چاہوں گا. آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ملفوظ شریف میں فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب کی کتاب جو عربی میں ہے جس کا نام سر الشہادتین ہے، وہ نیچے حاشیے میں لکھا اس کا نام. آپ نے اتنا فرمایا کہ جو شاہ عبد العزیز صاحب کی کتاب جو عربی میں ہے اور میرے منجلے بھائی حسن میاں مرحوم کی کتاب آئینہ قیامت کو پڑھنا چاہیے. ان میں معتبر روایتیں لکھی گئی ہیں. اسی معتبر روایت سے ایک روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کون؟ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھنے کے بعد رافضیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے اور اس تک جواب ایرانیوں کے پاس سے نہیں آ سکا ہے. زبان آسان کرنے کے لیے، آسانی کے لیے زبان بھی آپ نے وہی استعمال کی جو ایرانیوں کی زبان تھی، لیکن آج تک جواب نہیں ملا. یہی شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں وحاولوا بین المائی و بین الحسینی و اصحابی. کہا عمر بن سعد جو تھا نا وہ 22,000 کا لشکر لے کے. شیخ مومن شبلنجی نور الابصار فی مناقب اہل بیت المختار میں لکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں سعد آئے یہ 22,000 کا لشکر لے کر یہ سب نہر فرات پر پہرا دینے لگے. انہوں نے کہا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کے قریب ٹھہرو نا تو اس پانی بند کر دیا گیا. آپ کے ساتھ ایک متقی پرہیزگار شخص تھے. ہے کس کے ساتھ؟ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ان کا نام تھا یزید ابن حسین حمدانی. انہوں نے کہا حضور اجازت دے میں جا کے بات کرتا ہوں ابن سعد سے. آپ نے بات کی تو الفاظ کیا تھے؟ حاذا ماء الفرات یشرب منه الكلاب والدواب وتمنع ابن بنت رسول الله واولاده واهل بیته والعطرة الطاہرہ یموتون عطشا. انہوں نے کہا ابھی یار یہ پانی ہے جس کو کتے پی رہے ہیں، جس کو چوپائے پی رہے ہیں، اور تو سرکار کے بیٹے کو منع کر رہا ہے، نبی کی اولاد کو منع کر رہا ہے، اہل بیت پیغمبر کو منع کر رہا ہے، مصطفیٰ کی پاکیزہ عطرت کو منع کر رہا ہے. یموتون عطشا، جو پیاس کی وجہ سے نڈھال ہے. یموتون عطشا پہ غور کریں، پیاس کی بنیاد پر نڈھال ہے. اور اس کے بعد کہا وقد حلت بینہم وبین الماء، حالہ یہولو سے حلتا کلتا کے وزن پر تو ان کے درمیان اور پانی کے درمیان حائل ہو گیا ہے. اس کے بعد کہا وَتَزْعَمُ أَنَّكَ تَعْرِفُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اللہ کو بھی مانتا ہے اور رسول اللہ کو بھی مانتا ہے. اس کے بعد نبی کی آل پہ تو نے پانی کو بند کر دیا ہے. یہ سندیں ملی نا آپ کو. پہلی کتاب میں نے سر الشہادت ہے، دوسری کتاب نور الابصار. کوئی کہے نور الابصار کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا ہوں اس لیے کہ تاج الشریعہ نے اس کتاب کا حوالہ اپنے فتاوی تاج الشریعہ جس کو میرے پیر نے حوالے کے طور پہ ذکر کر دیا ہو. آج کے
نہ پختہ اور خام محققوں کو میں نہیں مانتا، اگر مانتا ہوں تو اپنے پیر جیسے محقق کو مانتا ہوں۔ اس نے اس کو ذکر کیا ہے، میرے لیے اتنی ہی صورت کافی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ اٹھائے، جتنے اہل علم بیٹھے سب کے ذہن میں ہوگا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ اللہ اکبر، بولو، فتاوی رضویہ ہے یہ، اونچا بولو، کون سی کتاب ہے؟ فتاوی رضویہ شریف۔ اعلیٰ حضرت فرمانے پیاسا ذبح کیا 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر۔ اب جنہوں نے پانی کو ثابت کیا ہے، میں ان کی روایت پہ بھی ذرا نظر ڈال لوں۔ جس ابو مخنف کو تم راوسی مان رہے ہو، اسی ابو مخنف کی روایت تم نے البدایہ والنہایہ، میں نے جو کتاب ہے میری لائبریری میں، اس میں جلد نمبر 7 اور 8 صفحہ، اس کے اندر 251 52 53 میں نے تینوں صفحات کا مطالعہ کیا۔ قال ابو مخنف حدثني الحارث بن كعب وابو الضحاك عن الحسن بن عن علي بن الحسين زين العابدين۔ عربی عبارت ہے قال ابو مخنف کہتا ہے حدثني الحارث بن كعب کہ مجھ سے حارث بن کعب نے بیان کیا، اور اس کے بعد وہ ابو الضحاک نے بیان کیا۔ یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عن علی بن الحسین زین العابدین، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں۔ ایک طرف تو جناب یہ کہہ رہے ہیں ابو مخنف راوسی ہے، میں اس نے پوری کربلا کا واقعہ کر لیا ہے، اور دوسری طرف پانی کے لیے کہتے ہیں۔ صحیح روایت یہ ہے کہ امام حسین نے اسی دن غسل کیا، خیمے کے اندر پانی موجود تھا۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھیے، اصول حدیث سب جانتے ہیں، اگر سکہ اور اوسق کا ٹکراؤ ہو جائے، حالانکہ سکہ میں سکاوت وسوخ تو ہے نا، اوسق کے اندر وسوخ تو ہے نا، جب سکہ اوسق کا ٹکراؤ ہوتا ہے، محدثین فرماتے ہیں اوسق کی روایت شاذ ہوتی ہے، وہی سکہ کی روایت شاذ ہوتی ہے، اور اوسق کی روایت محفوظ کہلاتی ہے، اور شاذ مردود ہے اور محفوظ مقبول ہے۔ میں نے کہا جہاں سکہ اوسق کا ٹکراؤ ہو، جہاں فاضل افضل کا ٹکراؤ ہو، وہاں فاضل کی روایت چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو یہ تو ٹکراؤ اعلیٰ حضرت سے ابن کثیر کا ہو رہا ہے۔ کون ہے ابن کثیر؟ تاج الشریعہ سے پوچھو، فرماتے ہیں گمراہ ہے۔ ابو مخلف کون ہے؟ یہ رافضی ہے۔ ایک تو آپ نے کیا کیا، کریلا، وہ بھی نیم چڑھا، آپ نے لیا ابو مخلف کی روایت کو، وہ بھی کس کے حوالے سے لیا؟ آپ نے لیا کس کے حوالے سے؟ آپ نے ابن کثیر کے حوالے سے لیا۔ ایک گمراہ کی روایت، ایک مومن کامل ہی نہیں، ولی کامل ہی نہیں، غوث زما ہی نہیں، مجدد ہی نہیں، مجدد اعظم کے مقابل ٹکرائی ہے۔ یاد رکھو، جملہ سنو، نعروں کے بعد میں لگا لینا، پہلے جملہ سنو۔ جب بات تحقیق کیا گئی ہے تو اتنا یاد رکھنا، ہم کسی تکبیر کو نہیں مانتے، اور ایسی لونی لنگڑی تطبیقیں ہمارے یہاں نہیں چلتی ہے۔ اتنا یاد رکھنا، جب اعلیٰ حضرت سے ٹکرائے گی ابن اسیر کی روایت، ہم ابن اسیر کی روایت کو چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کی روایت کو مانتے چلے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مجدد اعظم عالم اسلام۔ عشق محبت، غور کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں کسی تطبیق کی ضرورت نہیں ہے، اور جو تطبیق کی بھی گئی وہ بالکل درست نہیں۔ یہ کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ تطبیق اس طرح ممکن ہے ہماری عقل کے اعتبار سے کہ نہر فرات کا پانی اور خرد و نوش کا سامان لانے سے روکا گیا تھا، اس اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، اور کسی بھی طریقے سے کربلا میں پانی نہیں تھا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ غلط غلط غلط، ہم نے کہا آپ کی تطبیق بھی غلط، اس لیے کہ وہ پوری ابو مخلف پہ ٹکی ہوئی ہے، جس کا آپ اپنے اصول کے مطابق رد کر چکے ہیں، اور جب اس کا رد کر دیا ہے تو اس کی بات ویسی بھی معتبر نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں تطبیق اس لیے بھی درست نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر۔ غور کریں یار، غور کریں، ادھر دیکھو بھائی، ادھر شیرینی آپ ہی کھائیے گا انشاءاللہ، میں بھی کھاؤں گا، آپ بھی کھا لینا۔ سن لیا کرو ذرا دھیان سے باتوں کو۔
کیا ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا بے آب و دانہ رکھ کر پیاسا ذبح کیا گیا. یہ لفظ اسی وقت درست ہوگا جب 7 محرم سے پانی بند کر کے اور 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا ہو, تبھی پیاسے کا لفظ معتبر مانا جائے گا. اور دوسری بات مجھے یہ بتائے مولانا شکیل صاحب, ایک بات مجھے یہ بتائی جائے, قاری شرف الدین صاحب پانی پی رہا ہے, کس کا؟ بسلری کا. ابھی بسلری کا پانی نہ ہو, مجھے سخت پیاس لگے, مولانا شمس صاحب نے نل کا پانی لا کے رکھ لیا, جب پیاس لگے گی تو میں بسلری تلاش کروں گا. بولو یار اگر سمجھ گئے ہو تو. نہیں. جب امام حسین کے کم خیمے کے اندر اتنا پانی تھا جس سے امام حسین نے بھی غسل کیا, ان کے ساتھیوں نے بھی غسل کیا, جس کو آپ نے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لیا ہے, روایت موجود ہے, میں بتا رہا ہوں صفحہ 253 پر ہے, لیکن ٹکراؤ والی صورت میں نے آپ کو بتا دی تو یہ بات عقل میں نہیں آتی. جس گھر کے اندر غسل تک کا پانی موجود ہو, وہ لوگ پیاسے بیٹھے ہو, پیاسے شہید کر دیا جائے, یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. اور چلتے چلتے میں 1-2 بات اور عرض کر جاتا ہوں, اس کے بعد گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ موقع ملے گا تو یہ علمی بات ہے. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. چونکہ مطالبہ کیا گیا تھا اس لیے میں نے مطالبے کی تکمیل کی ہے, اسی کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب میں اتحاد پیدا فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر اپنے بزرگوں کی روش پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری تحقیقیں کچھ نہیں ہے, جو تحقیق ہمارے بزرگوں کی ہے ان کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے. ہم حضرت صد اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی ہو, فقیہ ملت ہو, اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی استاد زمن ہو, ان کی کتابوں کو معتبر مانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ایک جملہ بولا گیا کہ اب واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ اب علی اکبر چلے, اب حضرت حبیب چلے, حضرت حر چلے. کہا کہ یہ کون کمنٹیٹر تھا جس نے وہاں لائیو کمنٹری کی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر کربلا کے واقعے کا آپ کیا کریں گے؟ امام حسین کی شہادت ہوئی نا کربلا میں, امام حسین کو سجدے میں شہید کیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کون کمنٹیٹر تھا جس نے یہ بتایا کہ حسین سجدے میں شہید ہوئے ہیں؟ اگر یہ اصول لیا جائے تو کربلا کے ہر واقعے کو جھٹلانا پڑے گا. اور آپ نے اپنی ایک روایت بیان کی, یہ کہا کہ امام حسین کے خیموں میں جو آگ لگائی گئی تھی وہ اس لیے نہیں کہ مقدس شہزادیوں کو تکلیف دی جائے, بلکہ اس لیے لگائی گئی تھی کہ ان کے اندر کوفہ کے شیعوں کے کالے چٹھے موجود تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کون کمنٹیٹر تھا جو خیمے میں گھسا, خط نکالے, مضمون بھی پڑھ لیا کہ اس میں لکھا کیا ہے؟ اگر کمنٹیٹر کی بات آئے گی, ہم نے کہا واقعہ کربلا سے ہماری عقیدت جڑی ہے, ہم مانتے ہیں کچھ واقعات جھوٹے ملا لیے گئے ہیں, لیکن یاد رکھنا اگر کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جائے جس کی انگلی سڑ رہی ہے, ڈاکٹر اس کا گلا کاٹ کے پھینکتا نہیں ہے, اس کی انگلی کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا پاس تقاضا علمی تو یہ تھا, بیانت علمی تو یہ تھی, آپ جھوٹے واقعات کی نشاندہی کر کے کبھی صد اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی کے اعتبار سے صحیح واقعات بیان کرتے تھے, فقیہ ملت کے اعتبار سے بیان کرتے تھے. ہم جانتے ہیں یہ کربلا ہے, کربلا جہاں سے ہمارے اسلام کو بقا ملی ہے. سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ بات؟ سمجھے کہ نہیں؟ جی سمجھ گئے نا؟ جی جی. جتنی روایتیں ملتی ہیں اگر ہمارے بزرگوں کے جو اوثق ہیں, معتمد ہیں, ان سے ٹکرائے گی تو ہم ان روایتوں کو نہیں مانیں گے. سمجھ گئے نا؟ یا تو اس پائے کا ہو, اس ذات کا ہو, انشاءاللہ الرحمن اصول کے مطابق قبول کیا جائے گا. لاش میں چلتے چلتے میں اجمیر محلہ میں پلنے والے اور ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پلنے والے ان نیم رافضیوں سے کہنا چاہوں گا, تم نے اہل سنت کے کسی ایک فرد کی تقریر کو سننے کے بعد یہ کہہ دیا ہم نہیں کہتے تھے یہ سب خارجی ہیں, ہم نہیں کہتے تھے یہ سب رافضی ہیں. ابے ہم نے اہل بیت سے محبت کی ہے, ہم جیسی شان الحمدللہ رب العالمین نہ تم کبھی بیان کر پائے ہو نہ کبھی کر سکتے ہو, اس لیے کہ تمہاری محبت میں غلو ہے, ہماری محبت میں سچائی ہی سچائی ہے. ہم تو یہی کہہ کے اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام.